تو میرے بھائیوں، یہ موبائل انسانوں کی ایمان کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بند کمرے کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اس موبائل کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں بڑا متقی بڑا پرہیزگار ہوں، وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی فرمایا تھا، اے میری بیٹی، یا بنیا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میری بیٹی اور میرے بیٹے، یاد رکھنا، تم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہو، کسی زمین کے اوپر ہو، کسی چٹیل میدان کے اندر ہو، کہیں تم رہو، اے میرے بیٹے، تم اللہ کی اس پاور کو ہمیشہ سمجھتے رہنا، یاتی بہا اللہ، جو کام تم کر رہے ہو چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر وہ کام کیوں نہ ہو، رائے کے برابر کیوں نہ ہو، اچھا کرو یا برا کرو، کل قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کو ان کام کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا۔ اب انسان کو اگر احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، موبائل سے باتیں کرنے والوں، موبائل سے گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں، پب جی اور فری فائر میں اپنے زندگی کو لگانے والوں، سنو، غور سے سنو، یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہیں، نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کیا کرتے ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت کے اوقات۔ آج تندرستی ہے جوانوں، اچھے اعمال کر لو، نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کے اندر ذمہ داری کی بوجھ آ جائے، اس سے پہلے اپنی اس زندگی کو تم اس نعمت کو تم اس تندرستی کو تم غنیمت جانو۔ الصحت والفراغ، آج تندرستی آپ وضو بھی بنا سکتے ہیں، بڑھاپے کو انہوں نے کیا وضو بنائی ہے ٹھنڈی میں؟ ہاں ٹھنڈی میں وضو بنائے گا آدمی نہیں بنا سکتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، مومن نہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو یہ جوانی کے وقت آپ سے پوچھتی تندرستی ہے اور فرصت کے اوقات ہے، اگر آپ کو وقت ملا تو ہمارے تاروں کی طرح رات کی تاریکی میں آپ اٹھو، نماز پڑھو، اگر آپ کو فرصت کے اوقات ہے تو امام اوزاعی کی طرح اٹھو اور رات کی تاریکی میں وضو بناؤ اور تہجد کی نماز پڑھو، رو گر گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ ففازت عینا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے رکھے گا، اس کو سایہ ملے گا جو اللہ کی راہ، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے جوان بنو، ایسی لڑکیاں بنو، ہاں انسانوں غلطیاں ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے ساتھیوں، غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ امام اوزاعی کو دیکھو، امام اوزاعی رات کے تارے کے اٹھا کرتے تھے، وضو بنایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی نماز کے دوران سجدے میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ زمین بھیگ جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائی جو صبح کے وقت اس کی خادمہ آئی اور مالکن سے سوال کرنے لگی، امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھنے لگی، آئی امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ، جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں کیا یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ دیکھو دیکھو زمین بھیگی ہوئی ہے۔ خادمہ کی، نوکرانی کی اس سوال کی جواب میں امام اوزاعی کی بیوی جواب دیتی ہے، او خادمہ او نوکرانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا شوہر امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں کھرنے سے نہیں لگاتا ہے، سو کر کے پوری رات گزار نہیں دیتا ہے بلکہ وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اسی آنسو سے زمین بھیگی ہوئی ہے۔ ہمارا موبائل پہ چل رہا ہے سب کچھ، ہمارا ہو رہے ہیں
ابھی منتر آپ کو عبداللہ سالم سنائیں گے. آج قرآن و حدیث سے سنیے, کبھی کسی اور جگہ پہ ایک موضوع ہی دے دیجیے منتر والا. غور کیجیے میرے بھائی, ایک منتر سنا کر کے پورا ٹاپک ہی بیکار ہو جائے. غور کیجیے, یہ موبائل بڑا فتنہ ہے اور انسان کے ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. جو لڑکیاں لڑکوں سے دور رہا کرتی تھی پابندیوں کے ساتھ, آج اس کے ہاتھ میں موبائل آیا, ایک میسج آیا ہائے, اس نے بھی لکھا ہائے, پھر ہیلو, پھر ہیلو, پھر ملو, تب ملو. میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی موبائل نے باحیا لڑکیوں کو بے حیا بنا دیا ہے. جو اپنے چہرے سے نقاب اتارنے کو تیار نہیں تھی, آج وہ لڑکیاں اپنے پورے کپڑے اور پورا ڈریس اتارنے کو تیار ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, ابھی معاف کرو مجھے, غور کرو میرے بھائیوں, تصور کرو حالات کہاں سے کہاں بدل گئے. اس موبائل نے لڑکیوں کو زناکار بنا دیا ہے تو لڑکوں کو بھی زناکار بنا دیا ہے. آج اسی موبائل میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے غلط کام کیا جائے, ایک ایک طریقہ کو دیکھا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں, ان نعمتوں کی قدر کر لو. بند کمرے میں جو کام کر رہے ہو میری بہنوں, جو کام تم موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہو, اللہ کی قسم ان تمام چیزوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. جب اسی جنگ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی جو 1400 صحابی تھے, جب اس حدیبیہ کے موقع پہ گئے اور وہاں پہ رہنے لگے, عمرہ کی غرض سے گئے تھے, اب ان کے اوپر قرآن کی آیت اتر گئی تھی کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو. اور سنیے, حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو, جب حالت احرام سے نکل جاؤ تب تم شکار کر سکتے ہو. اب وہ ادھر سے ادھر جاتے تھے, ان کو شکار نظر آتا تھا, ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا شکار کے ذریعے سے. اللہ آزما رہا شکار کے ذریعے سے کہ جانوروں کا تم شکار کرتے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. ان کے سامنے وہ جانور آیا کرتے تھے لیکن وہ شکار نہیں کرتے تھے, ان کی ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ کون اللہ کو بنا دیکھے ڈرتا ہے, اللہ کو بغیر دیکھے کون ڈرتا ہے, کون ان شکاریوں سے اپنے آنکھ کو روک رکھا ہے. حالانکہ کر سکتا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن اسے یقین تھا کہ دنیا والا نہیں جانے گا, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن جو عرش کے اوپر مستوی ہے اور جس اللہ کا پاور یہ ہے کہ زمین کے جتنے بھی چرند اور پرندہ ہیں, جن چوٹیوں کی چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے, وہ تو میرے اس شکار کی حرکت کو اللہ تعالیٰ جان لے گا, میرے عمل برباد ہو جائیں گے. میرے بھائی جو ان لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کیا, شکار نہیں کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے, آج میرے بھائی موبائل کے ذریعے سے تم شکار ہو رہے ہو, موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو, موبائل کے ذریعے سے اپنے بیٹیوں کی زندگی کو, لائف کو خراب کر رہے ہو, اپنے بیٹوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہو. اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو 10-12 سال کے بچوں کو اینڈرائیڈ موبائل دینے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلے اس کو لائف بنانے دو. میرے بھائیوں لائف بن جائے گی, زندگی بن جائے گی, یہ پڑھ لکھ کر کے اچھا ہو جائے گا. اب یہ موبائل کا صحیح معنوں میں استعمال بھی کر سکتا ہے. اب یہ 10-12 سال کا بچہ موبائل کا کیا استعمال کرے گا؟ وہی تو جھوم برابر اور چمک چلو والے گانے کو سنے گا. میرے بھائی جو اس کو قرآن کی آیت سننے کو ٹائم تو نہیں ملتا ہے. آج موبائل کے اندر وہی چیزیں سنی جا رہی ہے. آج اس موبائل نے لوگوں کے تقوی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے, اس کا ایمان خراب کر دیا. غور کیجیے میرے بھائیوں, یہ وقت کا قاتل بن گیا ہے. آج کبھی کبھی میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ انسان موبائل کو کھلا رہا ہے, استعمال کر رہا ہے, کہ موبائل انسان کو استعمال کر رہا ہے. ایسا تو نہیں الٹا, موبائل کے ہاتھوں آدمی کھیل رہا ہے, موبائل کا آڈیو توڑتا ہے, موبائل کا تصور تو سنتا ہے, موبائل سب کچھ اس کو کرا رہا ہے. موبائل کے ذریعے سے بے حیائی. اس موبائل کے فتنے سے بچو میرے بھائیوں, ورنہ ایسے فتنے میں پڑو گے, ایسے فتنے میں کہ واپس نہیں آ سکتے. پورے طور پر نہیں ڈوب نہ جاؤ تو قاتل بن چکا, وقت کا قاتل. آج آدمی کے پاس رشتہ دار سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے, موبائل میں
पढ़ने का टाइम नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। नमाज के लिए अगर मुअज्जिन अज़ान दे हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तब भी ये मोबाइल में लगा हुआ है। टाइम ही नहीं है मुझे साहब, फला को टाइम मैंने दिया हुआ है। कुछ लोग तो इश्क में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, 24 घंटा ऐसा लगता है हज कर रहा है। मोबाइल को चूम रहा, ऐसा लगता है उसको चूम रहा, लड़की भी समझ मुझे चूम रही, पागल कहीं के वो छोटा सा डिबिया को चूम रहा है और तुम्हें लगता है तुम्हें चूम रहा। मोबाइल के सामने वीडियो कॉलिंग करके लड़कियां नंगी हो रही है, ऐसे भी तस्वीरें वायरल हुई मालूम है। बॉयफ्रेंड बोलता थोड़ा ये दिखा दो, बोलती है। अफसोस की बात, मौलवी सामने जब जाए तो ऐसा लगता है ये फरिश्ता के वहम है। हाँ मेरे भाई क्यों ऐसा लगता है किससे बड़ा शरीफ कुछ नहीं, और बात में वायरल हुआ, अरे ये तो फला फला काम में टुकड़ी। गौर कीजिए मेरे भाई, महबूब जैसे बताए उसी के इश्क में इतना डूब जाता है कि लड़कियां अपनी हया के पर्दे को भी चाक चाक कर देती है और हया खत्म कर देती है। लड़का देखता चला जाता है, लड़कियां दिखाती चली जाती है, पूरा वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके साथ ब्लैकमेल। अब कहां जाओगे, अब तो तुम शिकार हो गए। अगर तुम फला दिन नहीं मिले तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम्हारी नंगी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज देंगे। मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत का सवाल था, जिस इज्जत को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने इतनी कोशिश की, इसी मोबाइल ने उसको इतना ज्यादा जलील बना दिया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि एक लड़का को से इस्तेमाल कर रहा है। अब उसी तस्वीर और वीडियो के जरिए से, ब्लैकमेलिंग के जरिए से अपने दोस्तों के साथ उसके साथ सेक्स कर रहा है। ऐसे वीडियो ऐसे खबरें भी आई है और लड़कियों ने बाकायदा सुसाइड भी कर लिया है। क्या करता, घर का मामला था, इज्जत का सवाल था, माँ बाप का चेहरा और सर झुक जाता, क्या करता, मरता क्या न करता, उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। मेरे भाइयों, यहाँ तक इस मोबाइल ने लड़कियों को पहुंचा दिया है। कितनों भी आपको चाहने वाला हो, तस्वीर तो भेज दिया, तस्वीर भेज दिया, खाना बना रही वो भी भेज देता है, नहा रही वो भी दिखा रही है ऐसे नहाती है, मेकअप कर रही वो भी दिखा रही है। हद हो गई, हद यार, हद, इंतहा कर दी। जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, माँ बाप, उसके लिए कुछ नहीं, माँ बाप का बेटा नहीं, जिसने 2 दिन टाइम किया था मोबाइल पे, एक बार रिचार्ज करा दिया, पूरी जिंदगी देने को तैयार है। ये मोबाइल लोगों का वक्त का कातिल बन चुका है। वक्त की आपने परवाह नहीं करता, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रहा है। हाँ, पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें भी कर रही है ये लड़कियां, और लड़के भी कर रहे हैं। आज लड़कों को हैप्पी बर्थडे और मदर डे और न जाने फादर डे की हैप्पी मुबारकबादी दे रहा है। घर के अंदर माँ है, उस माँ की खिदमत नहीं है। घर के अंदर बाप है, उस बाप की खिदमत नहीं है। आज घर के अंदर सिस्टर है, भाई है, उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। चला दूसरे को मुबारकबाद देने, चला दूसरे को खैर खाही बताने, चला दूसरे को खुशी करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये मोबाइल लोगों के वक्त का कातिल बन चुका है। आज लोगों के पास सारी चीजों का वक्त तो जरूर है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आज मेरे भाई वो हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, अगर उसको कुरान सुनने के लिए बोला जाए तो उसके बुरा लगता है, नमाज पढ़ने के लिए बोला जाए उसको बुरा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए जाओ 8 बजे रात ईशा की नमाज में, हमारे नौजवान लड़के न जाने किस गेम के अंदर मुब्तला है। ऐसा लगता है ये गेम नहीं बल्कि ये हज हो रहा है और उम्रा हो रहा है, इसी के जरिए से इसको जन्नत मिलने वाली है। इतना ज्यादा डूब गया है मेरे भाइयों, ये वक्त का कातिल बन चुका है। यही मोबाइल हराम खोरी का जरिया भी बन चुका है। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारे
ایپ آ گئے اور اسی ایپ کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ جوا بھی کھیل رہا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے سٹہ بازی بھی ہو رہی ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے حرام خوری بھی ہو رہی ہے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال یا من الحرام، نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، بس مال آنا چاہیے حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے ہو۔ میرے بھائیوں اس موبائل نے لوگوں کو حرام خوری کے پر آمادہ کر دیا ہے، موبائل ہمارا وقت کا بھی قاتل ہے، یہ موبائل حرام خوری کا ذریعہ بھی بن چکا ہے، یہی موبائل قرآن سے دور کر دیا ہے۔ آج موبائل میں گانے میں لگا ہوا ہے، آج موبائل کے اندر سیریلوں میں لگا ہوا ہے، پہلے فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کو کٹیہار اور نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا تھا، آج موبائل کے اندر بٹن دبایا اور الگ الگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ موبائل انسان کے لیے کتنا بڑا زحمت بن چکا ہے، کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، ایمان اس کا کس طریقے سے جلدی کے ساتھ نکل رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ، جہنم کنفرم ہو جائے، اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، توبہ کرو، گارجین ہو، صحیح معنوں میں گارجین بنو۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کا بچہ کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے؟ آج اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہونے چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے، لیکن آج موبائل کے تم نے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، اس موبائل کے اندر وہ کی تصویریں دیکھ رہا ہے، اسی کی کاپی اور اسی کی نقل ہو رہی ہے۔ آج کا آپ کا بیٹا جیسا دیکھتا ویسا کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کی فیچر کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اس کے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ یہ بچہ قوم کا آگے چل کر کے داعی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں آپ کا بچہ اچھا کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا بچہ برا کرے گا تو آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں جو میرے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب ہمارے سامنے مولانا ہمارے بعد جو تقریر کرنے والے ہیں عبداللہ صالح وہ آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے زیادہ اور کیا بولوں میں سمجھ